السلام علیکم. یہ ہمارے سیکنڈ ویڈیو ہے کمپیریزن بٹوین ڈی بی ڈیفائنڈ بینیفٹ اینڈ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کے حوالے سے. ڈیفائنڈ بینیفٹ ایکچولی ایگزسٹنگ پینشن اسکیم ہے یا پرانا پینشن اسکیم ہم کہہ سکتے ہیں, اور ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن جو ہے اس کو کے پی میں ہم سی فی فنڈ کہتے ہیں, کنٹریبیوٹیو پروویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں. تو یہ نیا پینشن اسکیم ہے. ان دونوں میں بیسیکلی ڈفرینس کیا ہے, کون سا زیادہ بہتر ہے, اس پر فائنانس کے آفیسر نے ایک پیپر لکھا تھا, اور وہ پیپر میں نے پہلے ویڈیو میں ان کے ڈیٹیل ڈسکس کی تھی. آج ان کے ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلا اس میں پوائنٹ, اس پیپر میں یہ پوائنٹ ہے کہ ڈیفائنڈ بینیفٹ ایگزسٹنگ پینشن اسکیم جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. سسٹینیبلٹی اس میں ڈسکس کی گئی ہے, یعنی وہ لانگ رن میں چل نہیں سکتا, جبکہ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہائیلی سسٹینیبل ہے. اب اس کی انہوں نے ثبوت کیا دیا ہے. میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. ایکچوریل ویلیویشن یہ جو ہم سنتے ہیں اکثر, میں دکھاتا ہوں. کے پی گورنمنٹ والوں نے کی ہے یہ ایک ایکچوریل فرم سے. آپ یہ دیکھیں, یہ ایک فرم ہے انور ایسوسیٹ کنسلٹنگ ایکچوریز. ایکچوریز جو ہے نا وہ پروجیکشن کرتے ہیں کہ ڈاؤن دا لائن آفٹر 20 ایئرز 30 ایئرز 10 ایئرز آپ کی کیا ہوگی وہ لائبلٹی. وہ پینشن کی بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ آپ کے فیوچر کی پروجیکشنز کرتے ہیں. اور ان کی اپنی فرمز ہوتے ہیں, اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. جس طرح ہم ڈگری کرتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں یا ایم بی اے کرتے ہیں, اس طرح اس میں ایکچوریز میں بھی پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں, ان کے اپنے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. کرنٹلی پاکستان میں یہ بتاتا چلوں کہ دو مشہور فرمز ہیں. یہ ایک انور ایسوسیٹ اور ایک دوسرا ہے ناصر وائن صاحب. ناصر وائن صاحب باہر ہے ملک سے. تو کے پی گورنمنٹ نے یہ ایکچوریل ویلیویشن جو پینشن کی تھی یہ ان سے کروائی تھی. انہوں نے پنجاب کی بھی کی ہے یہ انور ایسوسیٹس نے. تو آپ ذرا سرچ کر لیں کیش فلو آف پینشن فنڈز. یہ کیش فلو دیکھ لیں. اس میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھ لیں 2021-22 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پینشن کی لائبلٹی ہوں گے 95.638 بلین, جو کہ ایکچول میں تھی. انہوں نے یہ پروجیکشن 2020 میں کی تھی. 2022-23 میں پھر پینشن بل ہوگا 110.8 بلین, جو ایگزیکٹلی ہمارا بجٹ پہ اس طرح بنا ہوا ہے, اور یہی ہوگا. اب آ جائے 2029-30 کو, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پینشن لائبلٹی 29-30 میں ہوں گے 243 بلین, یعنی 95 سے یہ جمپ کر کے 8-9 سال میں 243 تک پہنچ جائیں گے. اور اگر آپ بیک میں چلے جائے تو ڈیکیڈ پہلے یہ جسٹ 800 ملین تھے, یعنی بلین سے بھی یہ لائبلٹی کم تھے. لیکن اس میں اتنا زیادہ جو لبرلائزیشن رولز میں لبرل ہو گئی ہے, اور جو جتنی زیادہ ان کو لبرلائز کیا گیا ہے, یہ پینشن کی لائبلٹی روز بروز بڑھ رہی ہے, اور یہ 29-30 میں یہاں تک پہنچ جائے گی. اب ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ گورنمنٹ اس کو افورڈ نہیں کر پائیں گے. اور ان کی بہت سمپل ایگزامپلز ہیں. آپ پشاور یونیورسٹی دیکھ لیں, وہ لاسٹ ایئر 2 سے وہ پینشن نہیں دے پا رہے ہیں, کیونکہ ریسورسز ہی نہیں ہے. تو کہاں سے پینشن دے سکتے ہیں؟ ابھی تو یہ گورنمنٹ ہے, ٹیکس منی ہے, اس سے تو دے رہے ہیں, لیکن ایک ٹائم آ جائے گا کہ گورنمنٹ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہم نہیں دے سکتے. اب میں ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کریڈٹ کالجز کو دیکھ لیں. کریڈٹ کالجز میں پینشنر کو نہیں ملتے, وہ ان کے کیسز چل رہے ہیں کورٹس میں. آپ ریلویز کو دیکھیں, آپ اسٹیل ملز کو دیکھیں. اس طرح کے بہت سے اٹانومس باڈیز ہیں جہاں پر پینشن کو نہیں ملتی. وجہ یہ کہ ہے ہی نہیں پیسے, تو کہاں سے دیا جائے. تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے کبھی بھی. یہ آپ کا جو پینشن ہے وہ ڈیفائنڈ بینیفٹ پہ جو ہے وہ مطلب بند ہو سکتا ہے. تو اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ ڈیفائنڈ بینیفٹ سسٹم جو ہے وہ لانگ رن میں سسٹینیبل نہیں ہے. وہ اور جو ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن ہے
ہائیلی سسٹینیبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میں پیسے جمع کر رہا ہوں، میرے ساتھ امپلائر ایڈ کر رہے ہیں، اس کو انویسٹ کیا جا رہا ہے، اس سے فنڈ بن رہا ہے، تو وہ تو میرے اپنے ہی پیسے ہیں. اس میں سسٹینیبلٹی ہوں گی ہی ہوں گی. اس میں تو کسی کے میں تو کسی ٹیکس پیئر کا پیسہ تو یوز نہیں کر رہا ہوں، تو میرے اپنے پیسے ہے وہ جمع ہو رہے ہیں اور اس کو میں انویسٹ کر رہا ہوں. اور یہ جو حکومت ڈیل کر رہے ہیں، جو فنڈ مینیجر ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، وہ پاکستان کے ٹاپ فنڈ مینیجرز ہیں. ان کے ریٹنگ بہت زیادہ ٹاپ پہ ہے. جتنی بھی فنڈ مینیجرز ہے جن کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوگا تو یہ پیسے انویسٹ ہوں گے اور ہائی پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں یہ انویسٹ ہوں گے. اور گورنمنٹ درمیان میں ہے، اس کے پیچھے SEC ہے، سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اس کے پیچھے CDC ہے، سینٹرل ڈپازٹری کمپنی. تو بہت زیادہ ایک بڑا فریم ورک ہے. ان میں آپ کا جو امپلائی کا جو سیفی فنڈ کا جو انویسٹمنٹ ہوگا وہ بڑی سیکیور طریقے سے اور بڑی زبردست طریقے سے ہوگا، اور اس سے بہت اچھا فنڈ بنے گا. تو اینڈ پہ جو پھر بینیفٹس ملیں گی تو وہ سسٹینیبل بھی ہوگے، اور سسٹم سسٹینیبل ہوگا تو بینیفٹس بھی اچھے ہوں گے. اکثر ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ڈیفائنڈ بینیفٹ سسٹم جو ہے، جو ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے، یہ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لائبلٹی اتنی بڑھ رہی ہے کہ ایک دن اس طرح آ جائے گا کہ شارٹ فال میں گورنمنٹ پھر ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ ہم یہ نہیں دے سکتے. تو لہٰذا اس پیپر کا پہلا پوائنٹ ہے سسٹینیبلٹی، اور یہ کسی بھی سسٹم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو ایگزسٹنگ سسٹم جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہے. آج اگر کسی کا سروس 10 سال ہے تو شور نہیں ہے کہ وہ 30 سال پہنچ کر یہ سسٹم اس وقت بھی چلتا رہے گا. میں نے ایگزامپلس دے دی کہ بہت سے جگہوں پر یہ رک کیا ہے، تو یہ گورنمنٹ میں بھی پاسبل ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ تھا پیپر کا.